الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا وأما بعد فروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في رمضان هو شهر الصبر وشهر المواساة. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. یہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں رمضان کی نعمت سے نوازا ہوا ہے، اور یہ مہینہ تیزی سے رخصت ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے اس کے 8 دن عطا فرمائے اور 9واں دن چل رہا ہے، اور کچھ دنوں میں ختم ہو جائے گا. قرآن کریم نے فرمایا ایام معدودات، یہ گنے چنے چند دن ہیں، لیکن ان دنوں کو اللہ تبارک و تعالی نے جن عظیم فضیلتوں سے نوازا ہے وہ ایسی ہیں کہ ان کا ہم یہاں صحیح معنی میں تصور بھی نہیں کر سکتے. اس مہینے کی بہت سی خصوصیات ہیں جو رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائی، قرآن میں بھی نازل ہوئی. ان میں سے ایک جملہ ہے جو میں نے اس وقت آپ کے سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ذکر کیا ہے. یہ جملہ آپ نے کیسے خطبے میں ارشاد فرمایا تھا جو رمضان شروع ہونے سے ایک دن پہلے آپ نے لوگوں کو جمع کر کے خطبہ دیا تھا کہ تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے. اس کی کچھ تفصیلات آپ نے بیان فرمائی تھی. اسی میں یہ بھی فرمایا تھا کہ ہوا شہر الصبر و شہر المواسات، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور مواسات کا مہینہ ہے. مواسات کے معنی ایک دوسرے کی غمخواری، ایک دوسرے کی ہمدردی. تو اس مہینے کو خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صفت عطا فرمائی کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور دوسرے غمخواری کا اور ہمدردی کا مہینہ. تو انہی دو باتوں کی طرف تھوڑی سی توجہ آج دلانا چاہتا ہوں. ایک بات تو یہ کہ یہ جو فرمایا کہ صبر کا مہینہ ہے، تو صبر کے عام طور سے ہم لوگ صبر کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی تکلیف پہنچی ہے یا کوئی صدمہ پہنچا ہے تو اس پر آدمی تقدیر پر راضی رہے، کوئی جزا فضا نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا شکوہ نہ کرے اور زیادہ اس کے اوپر اعتراض نہ کرے. یہ صبر ہوتا ہے، اور یہ بے شک صبر کی ایک بہت بڑی اہم قسم ہے. لیکن صبر کا لفظ قرآن و حدیث میں جو آیا ہے وہ اس قسم کے صبر کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی
زیادہ وسیع اور زیادہ عام ہے۔ قرآن کریم میں جگہ 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 صبر کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ صرف صبر کرو اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرو، اور جگہ جگہ جنت میں جب اللہ تبارک و تعالی جنت کی نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں کہ انسان کو جنت ملے گی، تو جنت ملنے کا سبب یہ بیان فرمایا کہ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، ان کو جو جنت کے بالا خانے دیے جا رہے ہیں وہ اس لیے دیے جا رہے ہیں کہ انہوں نے دنیا میں صبر کا مظاہرہ کیا تھا۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، جنہوں نے صبر کیا اپنے پروردگار کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، ان کے اولئک لہم، آگے فرمایا اولئک لہم عقبی الدار، ان کے لیے وہ آخری منزل آخرت کی ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہے۔ تو بار بار صبر کا جو ذکر آ رہا ہے یہ صرف اس کے ساتھ خاص نہیں کہ کوئی تکلیف پہنچے اور اس کو آدمی برداشت کر لے، یہ بھی بے شک بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے، لیکن بات صرف اس حد تک محدود نہیں۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں اور تینوں بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ ایک صبر کو کہا جاتا ہے صبر علی الطاعہ، طاعت پر اور عبادت پر صبر کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم آیا ہے فلاں کام کرو، اور دل نہیں چاہ رہا کرنے کو، سستی ہو رہی ہے، یا نفسانی خواہشات کے تحت اس کی طرف دل متوجہ نہیں ہو رہا، تو آدمی نفسانی خواہشات کا مقابلہ کر کے، سستی کا مقابلہ کر کے اور زبردستی اس طاعت کو انجام دے، یہ صبر آتا ہے۔ فرض کرو صبح کا فجر کا وقت ہے، نیند آ رہی ہے، اور نیند کے اندر بستر سے اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا، اور اذان کی آواز آ گئی۔ اذان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، نماز جو ہے وہ نیند سے بہتر ہے، مگر شیطان جو ہے وہ بیکار ہے کہ نیند کا مزہ آ رہا ہے، نیند کی لذت آ رہی ہے، بستر چھوڑ کر جانا مشکل ہے۔ یہ نفس اور شیطان انسان کو اس طاعت یعنی عبادت سے ہٹانے کے لیے اس کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں سو جاؤ، ابھی اور سو جاؤ، تھوڑا سا وقت ہے، چلو تھوڑا وقت باقی رہ گیا، ابھی 10 منٹ ہے تو 5 منٹ سو جاؤ، 5 منٹ کے بعد پھر اٹھ جانا۔ اس طرح کی بہانے دل میں ڈالتا ہے۔ اب جو بندہ اس شیطان اور نفس کے بہانوں کو پامال کر کے اور ہمت کر کے اٹھ کھڑا ہو، یہ صبر ہے، یہ صبر علی الطاعہ ہے۔ اذان کی آواز آ گئی اور آدمی اپنے کام میں مشغول ہے، دل نہیں چاہ رہا کام چھوڑ کر جانے کا، لیکن آدمی اذان کی آواز پر چل کھڑا ہو اور اپنی نفسانی خواہشات کو پامال کر دے، یہ ہے صبر علی الطاعہ، پہلی قسم صبر کی۔ دوسری قسم وہ اور بھی زیادہ ذرا تھوڑی سی مشکل بھی ہے اور اتنی ہی زیادہ باعث ثواب بھی ہے، صبر عن المعصیہ، کہ ایک گناہ کا تقاضا پیدا ہو رہا ہے دل میں، دل چاہ رہا ہے فلاں گناہ کر لوں، اور اس تقاضے کو آدمی اس کو پامال کر کے، اس کو قابو میں کر کے اور گناہ سے بچتا ہے۔ فرض کرو مجلس جمی ہوئی ہے، دوستوں کی احباب کی گپ شپ ہو رہی ہے، اس میں کسی دوسرے کی غیبت شروع ہو گئی۔ غیبت ہے تو ایک گناہ ہے بے لذت، یعنی فضول کا گناہ ہے، کوئی خاص فائدہ حاصل ہوتا نہیں غیبت سے، لیکن شیطان نے اس میں مزہ ڈال دیا ہے،
مزہ بہت آتا ہے جب گفتگو چل رہی ہے اور دوست یار بیٹھے ہوئے ہیں، گپ شپ ہو رہی ہے، اس میں کسی کا ذکر آ گیا، کسی کی برائی آ گئی، اس آدمی کی برائی بیان کرنا، اس کا مذاق اڑانا، اس کے لیے جملے چست کرنا، یہ بڑے مزے کا کام ہے۔ اب وہ مجلس جمی ہوئی ہے، غیبت ہو رہی ہے لوگوں کی، تو اب نفس کا تقاضا تو یہ ہے کہ میں یہ مزہ لیتا رہوں اور اس مجلس کی لذتوں سے فیضیاب ہوں، تو نفس کا تقاضا تو یہ ہے۔ لیکن اس نفس کے تقاضے کو کچلتا ہے کوئی بندہ یہ سوچ کر کہ یا اللہ، میری زبان جو آپ نے مجھے عطا فرمائی ہے یہ بڑی نعمت ہے، اور میں اس زبان کو اگر آپ کی معصیت میں، آپ کے گناہ میں، کسی دوسرے کی غیبت میں، جھوٹ میں استعمال کروں گا تو یہ زبان مجھے جہنم میں لے جائے گی۔ تو اس خیال سے آدمی رک جاتا ہے، اس غیبت سے رک جاتا ہے۔ سامنے ایک نامحرم کی اچھی صورت نظر آ رہی ہے، لیکن اور دل چاہ رہا ہے کہ اس کو خوب اچھی طرح دیکھو، اس سے مزے لو، لیکن آدمی سوچے کہ رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے اور آنکھوں کو زنا سے بچانا ضروری ہے، اور قرآن کریم میں فرمایا تھا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، اس کے خیال سے آدمی نگاہ ہٹا لیتا ہے۔ یہ صبر، یہ بھی صبر ہے، اور صبر عن المعصیہ یعنی گناہوں سے صبر کرنا، گناہوں کے تقاضوں سے کو دبا کر گناہ سے بچنا، یہ بھی صبر عن المعصیہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب قرآن کریم نے تقوی کو سبب قرار دیا روزوں کا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شہر الصبر ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، تو اس میں تینوں قسم کے صبر جمع ہیں۔ تیسری قسم وہ ہے کہ کسی آدمی کو کوئی تکلیف پہنچی، اس تکلیف کو برداشت کرے اور اللہ تعالی کی تقدیر پر راضی رہے، یہ تیسری قسم کا صبر ہے۔ تو رمضان کا مہینہ ان تینوں قسم کے صبر کا مجموعہ ہے۔ صبح کو سحری کے وقت میں اٹھنا، دل یعنی نفس کا تقاضا تو یہ ہوتا ہے کہ سوتے جاؤ، لیکن سحری کرنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے آدمی کا اٹھنا، گرمی ہے، شدید گرمی ہے، دن لمبا ہے، دل شیطان بہکاتا ہے کہ بھئی روزہ نہ رکھو، لیکن آدمی یہ رکھتا ہے، تو یہ صبر علی الطاعہ ہو رہا، صبر علی الطاعہ ہو رہا۔ تیسری قسم کا صبر ہوتا ہے کہ آدمی کو بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، اب پیاس کی تکلیف ہے، لیکن آدمی صبر کرتا ہے کہ بھئی روزہ ہے، میں جب تک کہ افطار کا وقت نہ ہو جائے میں نہ پانی پیوں گا نہ کھانا کھاؤں گا، اور بھوک پیاس کو برداشت کروں گا۔ یہ صبر علی المصیبہ ہے، یہ دوسری قسم ہے صبر کی۔ تو ایک صبر ہوا اس وقت جب کہ روزہ رکھا، طاعت کے اوپر صبر کیا، ایک صبر علی المصیبہ ہے، یعنی یہ جو پیاس کی مصیبت ہے یا پیاس کی جو تکلیف ہے اس کو برداشت کر رہا ہے، یہ دوسرے قسم کا صبر ہے۔ یہ تو تقریباً ہر مسلمان کو الحمدللہ روزے کے اندر جو روزہ دار ہے اس کو یہ دونوں قسم کا صبر حاصل ہے، صبر علی الطاعہ بھی روزے کی حد تک، اور صبر علی المصیبہ بھی کہ اس جو تکلیف پہنچ رہی ہے اس کو برداشت کر رہا ہے، پیاس لگے، بھوک لگے، کچھ ہو، گرمی لگے، کچھ ہو، لیکن روزہ میں پورا کروں گا، شام تک روزہ پورا کروں گا۔ یہ دو قسم کے صبر تو الحمدللہ ہر روزے دار کو حاصل ہوتا ہے۔ ایک تیسرا صبر جو ہے صبر عن المعصیہ، معصیت سے، گناہ سے صبر کرنا، کیا مانا گناہ کا تقاضا ہو رہا ہے اور آدمی اپنے آپ کو اس سے بچائے۔ یہ ہے جو در حقیقت
ہماری توجہ چاہتا ہے کہ جب روزہ رکھ لیا اللہ تعالی کے لیے تو پھر اس بات کا پورا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم سے کوئی گناہ بھی سرزد نہ ہو. آنکھ کا گناہ، کان کا گناہ، زبان کا گناہ، کوئی گناہ سرزد نہ ہو. یہ کیا بات ہوئی کہ حلال چیزوں کو تو چھوڑ دیا، روزے کے اندر کھانا حلال تھا چھوڑ دیا، پینا حلال تھا چھوڑ دیا، لیکن جو پہلے ہی سے حرام چیزیں تھیں، جھوٹ، غیبت، بہتان، افواہ ترازی اور رشوت وغیرہ وغیرہ، اس کو نہ چھوڑا. تو یہ روزہ جو ہے یہ کیسا روزہ ہوا کہ آدمی روزہ رکھے اور حرام مال سے افطار کرے، والعیاذ باللہ. تو اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ کم از کم اس مہینے کے اندر آدمی اس بات کا اہتمام کر لے کہ میری نگاہ غلط جگہ پر نہیں پڑے گی، میری زبان سے کوئی غلط جملہ نہیں نکلے گا، میں کسی کی غیبت نہیں سنوں گا، نہ بولوں گا نہ سنوں گا. اب یہ مصیبت آج کل آ گئی ہے، یہ سوشل میڈیا ہر ایک کے ہاتھ میں ایک کھلونا ہے اور موبائل کی شکل میں، اور اس میں ساری دنیا کی الا بلا اس میں جمع ہے. کچھ اچھی باتیں بھی ہوتی ہوں گی، لوگ اچھی باتوں کی نیت سے اس کو رکھ لیتے ہیں، نیت یہ ہو جاتی ہے کہ وہی اچھی اچھی باتیں آئیں گی سنیں گے، لیکن اس میں بلائیں اتنی ہیں، آفات اتنی ہیں کہ حد و حساب نہیں. اور جب آدمی عادی ہو جاتا ہے اس کا تو اس کے نتیجے میں وہ جا کر کھائی میں گرتا ہی ہے ضرور. حرام چیز کو دیکھنے میں مبتلا ہو کر رہتا ہے. سب اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھو جن کے پاس یہ اس طرح کا موبائل ہے کہ جب اس کو بظاہر جائز کام میں استعمال کر رہے ہیں، لیکن جائز کام میں استعمال کرنے کے ساتھ وہ کہیں سے کہیں پہنچ گیا اور اس کے اندر انسان کا نفس کی آمیزش ہو گئی، شیطان کا بہکاوا ہو گیا اور آدمی مبتلا ہو گیا. یہ ایک ایسا فتنہ ہے، پہلے زمانے میں ہوتا تھا فحاشی اوریانی، اس کے لیے سینما گھر ہوا کرتے تھے. وہ سینما گھر میں جا کے آدمی ٹکٹ لے، لائن لگائے، ٹکٹ لے، جا کے بیٹھے اور پھر سینما دیکھے. اب وہ سینما جو ہے وہ پہلے ٹی وی میں منتقل ہو گیا، گھر میں ہر گھر کے اندر پہنچ گیا، ٹی وی رکھا ہوا ہے. ٹی وی میں بھی یہ معاملہ ہے کہ ٹی وی جب آدمی دیکھتا ہے تو اور بھی لوگ موجود ہوتے ہیں ساتھ میں، تو کچھ حیا شرم آ جاتی ہے. لیکن اب تو یہ جیب میں پڑا ہوا ہے، تنہائی کا ساتھی ہے، اور اس تنہائی کے اندر نہ کوئی دیکھنے والا نہ کوئی سننے والا، اور آدمی اس کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، والعیاذ باللہ. تو میرے بھائیوں، یہ میں بڑے درد کے ساتھ، بڑے دل سوزی کے ساتھ یہ درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لیے رمضان کے مہینے میں کم سے کم اس بلا سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. اور اس بلا سے جب محفوظ رکھیں گے کہ کوئی بھی جو غلط قسم کے پروگرام ہوتے ہیں یا غلط قسم کی ویڈیو ہوتی ہیں یا غلط قسم کے تصویریں آتی ہیں تو ان سے اپنے آپ کو بچائیں گے. اس کے لیے سب سے بہتر راستہ یہ ہے کہ آدمی اس راستے پہ چلے ہی نہیں، اور جو اس قسم کے خاص اپلیکیشنز ہیں جو گناہوں کی طرف لے جاتی ہیں، ان کو بند کر کے رکھو، اپنے لیے بھی اپنے بچوں کے لیے بھی. تو نگاہ کی حفاظت یہ صبر کا ایک بہت بڑا ہے، بہت بڑا عنصر ہے. رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے
تو صبر تینوں قسم کا ہونا چاہیے. طاعت پر صبر بھی ہو، گناہوں سے صبر بھی ہو، تکلیف پر صبر بھی ہو، اور معصیت سے اپنے آپ کو بچانے کا صبر بھی ہو کہ کسی طرح آنکھ غلط استعمال نہ ہو، زبان غلط استعمال نہ ہو. لہذا رمضان تو کوشش کر کے اس طرح گزارنا چاہیے کہ اپنے کام سے کام رکھے انسان. بہت زیادہ میل جول، بہت زیادہ ملاقاتیں، بہت زیادہ مجلس آرائی، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اس میں کم سے کم برائی یہ ہے کہ فضول گوئی ہو جاتی. کم سے کم برائی یہ ہے کہ فضول گوئی ہو جاتی. ارے بھائی، وہی وقت رمضان کے مبارک لمحات اللہ کے ذکر میں خرچ ہو جاتے، تلاوت قرآن میں خرچ ہو جاتے، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے میں خرچ ہو جاتے. ان کو ہم نے فضول ضائع کر دیا مجلسیں جمانے میں. اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے. پتہ نہیں کتنے اوقات ہم ضائع کر چکے ہیں اور کرتے رہتے ہیں. تو کم سے کم خرابی یہ ہے کہ وقت کا ضائع ہونا. اور اللہ بچائے، اگر جب مجلسیں جمتی ہیں تو پھر اس میں دھیان نہیں رہتا کہ کب غیبت ہو گئی، کب بہتان لگ گیا، کب جھوٹ بول دیا، کب افواہ ترازی ہو گئی. حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انسان کا جھوٹا ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آدمی جان بوجھ کر جھوٹ بولے، بلکہ جھوٹا یہ بھی ہے، جھوٹا ہونے کے لیے یہ بھی کافی ہے کہ جو بات سنی اس کو آگے نقل کر دیا بغیر تحقیق کے. یہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے. اور آج کل تو اس کے اوپر یہ پھر دوبارہ خیال آ گیا، سوشل میڈیا جو ہے وہ اسی طریقے سے جھوٹ کو پھیلانے کا ایک اتنا بڑا ذریعہ ہے کہ بالکل بے اصل باتیں بھی اس کے اندر گھومتی رہتی ہیں اور لوگ اس کو آگے بھیجتے رہتے ہیں. تو ایسی بات کو پھیلانا جو تحقیق کے خلاف ہو، اس کو جس طرح خود کہنا منع ہے اسی طرح اس کو پھیلانا بھی منع ہے. تو ان سب باتوں سے پرہیز کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارا یہ مہینہ گزار دے. اب تک جو غلطیاں ہوئیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے توبہ کر کے اس کے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو آئندہ ایام باقی ہیں ان کو فضول کاموں سے بچ کر اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ان تینوں قسم کی صبر کرنے میں گزاریں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. تو دو خصوصیتیں حضور نے بیان فرمائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک یہ صبر کا مہینہ ہے، دوسرا غمخاری ہمدردی کا مہینہ ہے. ابھی ایک ہی بے بات، آج وقت ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی تو اگلے مہینے میں اس کے بارے میں کچھ عرض کروں گا انشاءاللہ. اور اس میں ارادہ یہ بھی ہے کہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس میں ہر چیز، ہر فرض کا ثواب، ہر عمل کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا. تو اکثر لوگ زکاتیں بھی اس میں نکالتے ہیں. زکات نکالنے میں کیا طریقہ ہونا چاہیے، کس طرح نکالنی چاہیے، کیا اس کا بنیادی احکام کیا ہیں، انشاءاللہ اللہ نے زندگی عطا فرمائی تو اگلے جمعہ میں وہ بھی عرض کروں گا، کیونکہ یہ بھی مواسات کا ایک بہت بڑا اہم حصہ ہے. لیکن اس میں ہم سے بہت سی کوتاہیاں ہوتی ہیں اور صحیح طریقے سے زکات نکالنے کا اہتمام نہیں ہوتا. تو اگر اللہ نے توفیق دی اور زندگی عطا فرمائی تو اگلے جمعہ میں انشاءاللہ شہر المواسات کے ذیل میں اس کا بھی کچھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ اپنے رضا کے مطابق قرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.